میں عمران خان صاحب کے ظرف کا کیا کہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو نہیں قبول کر رہے. اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا دیکھ رہی ہوگی کہ میرا باپ مطلب مجھے مان ہی نہیں رہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں. مطلب اتنی تکلیف دہ بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ٹیرین کیس از سو لائک کمپلیکیٹڈ ایز فار ایز فیلنگز آر کنسرنڈ. اور مطلب مجھے عمران خان صاحب کے اوپر بھی غصہ آ رہا ہے, مجھے اس حکومت میں بھی غصہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ کو اور کچھ نہیں مل رہا ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. آپ کے پاس بہت مواد ہے, آپ کب کریں گے عمران خان صاحب کو اریسٹ؟ آپ کا بیسک فیچر تو آپ کو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کریں یا عمران خان صاحب کو جو ہے نا اہل قرار دے دیں, تو پھر وہ کریں نا, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اور پھر وہی کریں. اور اگر آپ کو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کو چھوڑیں, اگنور کریں اور ڈیلیور کریں, گورننس دیں, پراپر چیزیں کریں. مطلب اپنے لوگوں کو بلائیں, گیٹ فارن ایکسپرٹس, گیٹ معیشت کے ایکسپرٹس کو لے کر آئیں اور ٹیم بنائیں. آپ کو نہیں پتا اس ملک کو کیسے چلانا ہے, آپ کو نہیں پتا اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ کو ایک لانگ ٹرم سوچ اپنانی پڑے گی, وچ آئی تھنک کہ ان کو فارورڈ تھنکنگ کرنی ہے. آج بھی نہیں رہنا کہ آج اس کو یہ کر دو, کل اس کو یہ کر دو, الیکشن کو روک لو, الیکشن کو کرا دو, یہ نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے اور اب تو مطلب وہ نارسسزم سے آگے بڑھ کے پیرانویا بھی بہت ہو گیا. وہ اتنے پیرانوئڈ ہو گئے ہیں, قبل از وقت بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, پھر یہ ہونے والا ہے. اب پتہ نہیں ڈر رہے ہیں یا ہمیں ڈرا رہے ہیں یا باقی جماعتوں کو ڈرا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑے سیلفش آؤٹ لک ہے ان کی, اور ان کی سیاست کا جو ہمیں ہمیشہ سے خاصا لگا ہے, جو اس کو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز عوام کے لیے نہیں ہے. آپ کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, آپ کو عوام سامنے آ جائے. آپ کو جی امریکی سازش نے ہٹایا تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اچھا جی آپ کو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے تو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے. آپ کو اپنی الیکشنز اپنی مرضی کے نہیں مل رہے تو عوام کھڑی ہو جائے. بھئی آپ نے عوامی حقوق اور عوامی لوگوں کے لیے کبھی عوام کو اکٹھا کیا ہے؟ ان کی کبھی کوئی سوچ ہے؟ مطلب پورے دنیا جہان جو ہے عمران خان صاحب کی کا بدلہ بھی لے لے اور وہ بتا بھی رہے کہ کون ویڈیو میں ہے. کوئی صحیح فورم پہ یہ جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پولیس بھی ان کو نہیں سمجھ آتی, ان کو رانا ثناء اللہ بھی نہیں پسند, ان کو وزیر داخلہ بھی نہیں پسند, ان کو تو کوئی بھی نہیں پسند نا. تو یہ تو ایک سیلفش جو سیاست ہے, یعنی عوامی سیاست تو یہ نہیں کرتے, یہ ون مین سیاست کرتے ہیں. ایک آدمی کا جو خاصا ہے وہ ایک نارسسسٹ آدمی ہے, اس کو لگتا ہے ہی از امپاورڈ, ہی از اوڈ. آپ کو یو او اٹ ٹو ہم ٹو گیو ہم دا ریسپیکٹ اینڈ دا اسٹیچر اینڈ دا پرائم منسٹرشپ آف پاکستان, because he just wants it and you have to. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. چلیں بظاہر اب عمران خان صاحب کے سٹانس کو اگر مان لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت کو ماننے کے مترادف ہوگا, یعنی اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی اگر عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور منظرنامہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان حکومت میں آیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ آر ٹی ایس کی پیداوار ہے. اس وقت کی اپوزیشن نے ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا تھا. اس کے باوجود اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا یہ مساک معیشت کرتے ہیں. اس وقت بلاول بھٹو نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس وقت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہم ساتھ بیٹھ کر مل کر ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر وہ آپ کو آر ٹی ایس کی پیداوار اور سلیکٹڈ سمجھنے کے باوجود بیٹھ سکتے ہیں تو آپ پھر امپورٹڈ سرکار کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا آپ نے جو سوال کیا نا, اس میں ایک بڑی خوبصورتی ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے وہ اس وقت پاور میں نہیں تھے, جو اس وقت پاور میں تھے وہ آج اپوزیشن میں بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے آپ نے جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتے ہیں تب آپ اگر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. اب آپ یہ جو اعلیٰ ظرفی والی باتیں کر رہے ہیں جو یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرتے تھے, کیا اس طرح کی بات چیت ابھی ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو آپ پارلیمنٹ لاجز میں آپ جس طرح سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, جو شیخ رشید کے صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا, جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, مطلب آپ کہیں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انتقامی سیاست نہیں کر رہے؟ آپ لاکھ کہیے کہ یہ انتقامی سیاست نہیں, دو دن کے لیے سندھ لے جائے, 2 دن کے لیے ان کو مری لے جایا جائے, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جتنا بھی ہم کنڈیم کریں جو شیخ رشید صاحب ہیں, میں تو ان کو, اور میں کہہ رہی ہوں یہ خود کہنے والے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی بات کا جواب نہیں دیں گے, وہ ہیں کون؟ تو اگر وہ کچھ نہیں ہے, وہ اتنے irrelevant ہیں, تو پھر اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے دل میں, اتنا بے چین کیوں ہو رہے ہیں ان کو حوالات میں رکھنے کے, اتنا بے چین کیوں ہے سندھ حکومت ان کو 2 دن کے لیے لے جانے کے لیے؟ مطلب یہ بات جو ہے نا ان کی ایک طرف سے کہ آؤ دوستی کریں, دوسری طرف سے انتقامی کاروائیاں کراتے جاؤ. اعلیٰ ظرفی آپ نے دکھائی نہیں ہے. اگر آپ واقعی اعلیٰ ظرفی دکھانا چاہتے ہیں, اور آپ سیاسی مقدمے تو ہے نہیں, وہ کہتے ہیں اگر سیاسی مقدمہ بنانا ہوتا تو سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں. جی وہ رانا ثناء اللہ بھی آپ کو بار بار کہتے ہیں دیکھیں جی 15-20 کلو ہم نے ہیروئن تو نہیں ڈالی نا آپ کے بیگ میں. مطلب بھائی اگر آپ نے ہیروئن نہیں ڈالی اور اگر آپ نے یہ مطلب اگر آپ کا بھی اس میں کوئی نہیں ہے اور یہ کیس ہے, بھائی شیخ رشید صاحب نے اس سے سخت گفتگو کی ہوئی ہے پچھلے دور میں, کیوں نہیں ان پہ ہاتھ ڈالا گیا؟
آپ اس وقت جب اپوزیشن میں تھے تب آپ ان کو کورٹ کیوں نہیں لے کے گئے, ان کے خلاف پرچہ کیوں نہیں کٹا؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو پھر ٹھیک ہے, اسی طرح چلتا رہے گا. آپ لاکھ مجھے بتا دیجئے کہ یہ ان کے کرنے سے نہیں ہو رہا. کیا یہ خوش نہیں ہو رہے؟ کیا یہ اب نجی محفلوں میں ہنس نہیں رہے ایک دوسرے کے اوپر, دیکھو جی کیا کر دیا, ابھی تو ہم نے ان کو انگلی نہیں لگائی, ابھی تو دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ. پوائنٹ از اٹس جسٹ ان بیڈ ٹیسٹ. اگر آپ کے ملک میں معیشت کا یہ بیڑا گرک ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ کا ٹیررزم آپ کو سامنا ہے اس کا, تو یا تو پھر آپ آل آؤٹ بیڈ کاپ بن جائیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ گڈ کاپ نہ پلے کریں کہ اچھا جی آئے ہم سے بات بھی کر لیں, مذاکرات بھی کر لیں, ہم ایک ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے جن کے لوگوں کو آپ بار بار گرفتار بھی کر رہے ہیں, جن کے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ لاجر سے نکال بھی رہے ہیں, جن کے استعفے آپ لوگوں نے بغیر کسی اس کے پہلے آپ کہتے ہیں. کیا ملک میں کوئی انٹچبل ہے؟ مطلب کیا ایسا بھی تصور ہونا چاہیے کہ ہم جب حکومت میں ہوں تو ہم اپوزیشن کی پکڑ دکڑ کریں, ان کو گرفتار کریں, ان کے لوگوں کو 2-2 سال تک جیل کے اندر رکھیں, اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کو بختر بند گاڑی کے اندر ڈال کے لے کے آئے, اس وقت کس کا یوں مطلب جاوید لطیف کو ہتکڑیاں لگائیں, ہم عرفان صدیقی جیسے دانشور کو ہتکڑیاں لگا دیں صرف اس لیے کہ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یا وہ صرف ایک حلف نامہ ایس ایچ او کو جمع نہیں کرایا ہے. تو کیا ایسا بھی تصور ہونا چاہیے کہ ملک میں کوئی انٹچبل ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کنڈیمنیبل ہے؟ دیکھیے آئی تھنک یہ جو سیاست میں ہوتا رہا ہے, اور آپ عمران خان صاحب کے دور کے پیچھے چلے جائیں تو کیا پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو نہیں پولیٹیسائز کرنے کے ساتھ آسٹرسائز کیا؟ کیا ان کو قد کاٹ پہ نہیں لے کر آئے؟ کیا وہاں پہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئیں؟ ٹھیک ہے, عمران صاحب کے دور میں ایک انتقامی کارروائی نے ایک اگلی اور ایک بڑا ہی بہت ہی کوئی بدصورت قسم کا ایک فیس اپنا لیا تھا, اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہیں پہ بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی جو عرفان صدیقی کے ساتھ ہوا, جو مریم صاحبہ کے لیے لینگویج یوز ہوتی رہی, جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا, جو پی ٹی آئی کے لوگ نواز شریف صاحب کے گھر جا کے کرتے رہے. مطلب یہ میں کسی بھی چیز کو کنڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی, لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کو ایک تکلیف ہوئی ہے تو آپ وہی تکلیف ریٹرن نہ کریں. ضربی تو اعلیٰ ضربی تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے دشمن سے بھی تمیز سے بات کریں. دوستی میں تو سب تمیز ہوتی ہے نا, لیکن دوست دشمن کے ساتھ کیسا رہتا ہے یہ اس کے ظرف کا تقاضا ہوتا ہے. اور مجھے یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ اعلیٰ ظرفی والے لوگ کم ظرفی دکھا رہے ہیں, ان کو نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک, لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ اب ان مسائل کا دیکھیں, دہشت گردی جیسے افرید کا سامنا ہمیں ہے, اکنامک ڈومین کے اندر جتنے بڑے چیلنجز اس وقت ہیں, ہماری ریزروز $3 بلین کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل کرائسس تو ہے ہی. اب ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر ہم بیٹھیں گے نہیں, بات چیت نہیں کریں گے, تو پھر کون سا راستہ لیں گے؟ دیکھیں جو اکنامک ایشوز ہیں میں ان کو سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی, ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس سے پالیٹکس کو نکال کے باہر پھینکیے. اس میں پولیٹیکلی ڈالر کو کس طرح کرنا ہے, کون کرے گا کون نہیں کرے گا, معیشت کا کس طرح سے لٹیا ڈبونی ہے نہیں ڈبونی, اس کو ڈوبنے سے کیسے بچانا ہے, اس کے اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ چاہیے. آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہیں جو تسلسل کے ساتھ چل سکے. آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, آپ اپنے اخراجات کم کریں. سب سے پہلے تو آپ حکومتی اخراجات کم کریں. آپ کو 78 لوگوں کی ماشاءاللہ کابینہ ہے, کس لیے بھائی؟ آپ لوگ اپنے ورکرز کم کریں, آپ لوگ جو گریڈ 22 والوں افسران کو رکھا ہوا ہے ان کو کم کریں, ان کی تنخواہیں روکیں, ان کی تنخواہیں کم کریں. مطلب میں کہہ رہی ہوں اتنا کچھ ہو سکتا ہے صرف ٹو سٹاپ دا گیپ رائٹ ناؤ. ہم آئی ایم ایف کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر انڈیا سے نہیں بات کرنی, افغانستان میں طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لینا لیکن انڈیا سے ہم نے ایکسپورٹ نہیں کرنی. مطلب یہ تمام تر چیزیں بھائی, کرائسس رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز بھی رہتے ہیں, وہ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ایک الگ پلیٹ فارم پہ لڑتے ہیں, اور آپ اپنے مفاد میں ان کے ساتھ ایک الگ طریقے سے ڈپلومیسی کو قائم رکھتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.